ان کے مقدس قدم آپ کی بستی میں پڑے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم دل کے اندر یہ عہد کر کے بیٹھیں کہ آج ان علماء کی باتیں سننے کے بعد ہم اپنی زندگیوں کو تابناک بنائیں گے, ہم اپنی زندگیوں کو کامیاب زندگی بنائیں گے. یوں تو زندگی جیسے روزمرہ ہم آپ گزار رہے ہیں, کیا یہی طریقہ ہونا چاہیے؟ کہ اسلام کے شہزادوں کا, اسلام کے ماننے والوں کا یہی طریقہ ہونا چاہیے؟ استغفر اللہ. ہم نے تو حدیثوں میں یہ پڑھا ہے کہ عالم ربانی سے مصافحہ کرنا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کے عالم سے مصافحہ کرنا گویا کہ سرکار فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ سمجھنے کی کوشش کریں, اور سمجھ میں آئے تو بولیں, ہے نا؟ سرکار فرماتے ہیں اگر دین کے کسی عالم سے آپ نے مصافحہ کیا تو ایسا ہے جیسے کہ آپ نے اللہ کے رسول سے مصافحہ کر لیا. کس سے مصافحہ کر لیا؟ اگر دین کے کسی عالم کے چہرے کو آپ نے دیکھا محبت کی نظر سے تو ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول کو دیکھ لیا. یار ان علماء کی محبتیں اپنے دل کے اندر لے کر کے بیٹھیے. ان علماء کرام کی محبتیں تمہارے یہاں بھی کام آئیں گی اور حشر میں بھی کام آئیں گی. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ اچھا ذرا مچل کے بولیں سبحان اللہ. جب کوئی بات سمجھ میں آیا کرے نا تو بول دیا کرو سبحان اللہ, تاکہ پتہ لگے کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں, پتہ لگے کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں. کہیے یا رسول اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی کہاں؟ کاش اگر ہم آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے کہ اللہ نے ہم پر کس قدر فضل فرمایا ہے, اللہ نے ہم پر کس قدر فضل فرمایا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں. کاش ہم یہ جان لیتے تو آج حالات ہمارے یہ نہ ہوتے جو آج ہیں. حالات اس کے بالکل برعکس ہوتے, بالکل بدلے ہوئے ہوتے, نظام الگ ہوتا, لیکن ہم سمجھ نہ سکے. آؤ میں آپ کو بتاؤں, جو بات مجھے بیان کرنی تھی وہ بعد میں بیان کروں گا. پہلے آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کی شان کیا ہے. آپ پہلے اپنے آپ کو تو سمجھیں. جب آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کا یہ عالم ہے تو آپ کے جو رہبر ہیں ان کی شان کیا ہوگی, ان کا مقام کیا ہوگا. حضرات, حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام روز آپ کی موجودگی میں اللہ اور اس کے نبی کے ذکر کی محفلیں منعقد ہوتی. صبح میں جلسے کا انعقاد ہوتا اور ظہر کے ٹائم اس جلسے کا اختتام ہوتا. ایک دن جلسے میں حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا کوئی اس مجمع میں کیا کوئی اس مجمع میں ایسا ہے جو تخت بلقیس کو لے آئے. تو ایک فرید نامی جن کھڑا ہوا, کہنے لگا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں لے آؤں گا. کون کھڑا ہوا؟ کون کھڑا ہوا؟ ایسا لگ رہا جیسے کہ تمہاری سمجھ میں کچھ ہی آ ہی نہیں رہا. کون کھڑا ہوا؟ فرید نامی جن. حضور اگر اجازت دیں تو میں لے آؤں. سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ہم اجازت تو دیں گے لیکن یہ بتاؤ ٹائم کتنا لگے گا؟ اجازت تو دیں گے لیکن بتاؤ ٹائم آنے جانے میں کتنا لگے گا؟ تو انہوں نے کہا حضور محفل کا اختتام ہوتا ہوگا اور آپ کی بارگاہ میں وہ تخت بلقیس لا کر کے ہم حاضر کر دیں گے۔ وہ جن تھا، پاورفل تھا، آپ تو جانتے ہو نا جن کے تعلق سے سنا ہوگا بڑا پاورفل ہوتا ہے۔ تو کتنا ٹائم بتاتا سرکار، صبح میں یہ محفل اس کا انعقاد ہوا، جب اس کا اختتام ہوگا، یہ ختم ہوتی ہوگی تو میں آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیس لا کر رکھ دوں گا۔ اب ذرا سمجھ لیں تخت بلقیس کا معاملہ کیسا ہے۔ 7 کمروں کے اندر بند ہے۔ کتنے کمروں کے؟ 7 کمروں کے اندر بند، اور 7 کمروں میں الگ الگ تالے لگے ہوئے ہیں۔ 60 ہاتھ چوڑا ہے اور 80 ہاتھ اس کی لمبائی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نہ ٹوٹنا ہے نہ پھوٹنا، جیسا ہے ویسے ہی آنا چاہیے۔ تو فرید نامی جن نے کہا حضور اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو سرکار ہم لے آئیں گے، ٹائم لگے گا، اختتام ہوتا ہوگا، مطلب صبح کو جائیں گے اور لے کر اس کو دوپہر میں آئیں گے۔ آپ سمجھ میں آئی کہ تم سمجھ رہے؟ ہاں، اللہ اکبر۔ جب اتنا ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تمہیں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، بیٹھ جاؤ، تمہیں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے۔ مطلب اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اس سے پہلے کوئی لانے والا ہے؟ اس سے پہلے لانے والا کوئی ہے؟ جب اتنا کہا تو اب باری آتی ہے حضرت انسان کی۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آ رہی؟ ذرا مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پوچھا کیا کوئی اس سے پہلے لا سکتا ہے؟ تو حضرت انسان کھڑے ہوئے، سلیمان علیہ السلام کے صحابی، ان کا نام ہے آصف، کہنے لگے حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں لا دوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں لا دوں۔ پوچھا ٹائم کتنا لگے گا؟ تو حضرت آصف کہتے ہیں حضور پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں لا کر رکھو۔ سبحان اللہ۔ یار یہ جگہ تو بولنے کی ہے نا، سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ اور جن کتنی دیر میں لے کے آئے گا؟ دوپہر، صبح کو جائے گا، دوپہر میں آئے گا۔ اور یہ حضرت آصف کیا کہتے ہیں؟ پلک جھپکنے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جن تھا یہ انسان، وہ جن تھا اور یہ انسان، یہ کہتے ہیں حضور پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں لا کر رکھ دوں گا۔ اچھا، مچل کے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اور سمجھیں یہ کمال دیا کس نے؟ سبحان اللہ۔ کمال دینے والا کون ہے؟ کون ہے کمال دینے والا؟ زور سے بولو نا، اللہ۔ کمال کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کمال دینے والا اللہ۔ اللہ نے کمال دیا، اللہ نے کمال دیا، اور اللہ نے جب کمال دیا تو اس کمال کو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کو عطا کیا، پھر اس کا ذکر اپنے مقدس قرآن میں کیا، اپنے مقدس قرآن میں کیا۔ جانتے ہیں کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جسے کتاب کا کچھ علم تھا۔ کتاب کا، کتاب تو جانتے ہیں نا، کتاب کا کچھ علم تھا، بعض کا علم، بعض کا علم پوری کتاب کا نہیں، بعض کا، کتاب کا کچھ علم تھا، مکمل کتاب کا علم نہیں تھا، کچھ کا علم تھا۔ تو اتنا بڑا کمال، کچھ کا علم تھا
तो इतना बड़ा कमाल कि पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को लाकर रख दिया। अच्छा, अब जरा ये देखें, जहन को हाजिर रखें, समझने की कोशिश करें। मैं मेन बात पर आपको लाना चाहता हूं, जरा समझें। ये किताब कौन सी है? ये किताब वो है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, उसको सहीफा कहते हैं। क्या कहते हैं? सहीफा। छोटी किताब को सहीफा, बड़ी किताब को किताब। अब ये इसके अंदर जो कमाल है वो समझें। ये छोटी किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ, लेकिन ये किताब, अब इस छोटी किताब का पूरी किताब का इल्म नहीं है, बल्कि बाज का इल्म, मुख्तसर इल्म है इस किताब का। अल्लाह अल्लाह। अब जरा ये बात ये भी देखें कि ये जो किताब है ना, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुई, ये किताब एक वक्त मुकर्ररा के लिए आई, एक वक्त मुकर्ररा के लिए आई। जब तक सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर रहा, उस वक्त तक इस किताब का निजाम रहा, इस किताब के उसूल रहे, इस किताब के आइन रहे। और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर खत्म हुआ, दूसरा नबी आया, दूसरी किताब आई, दूसरा निजाम हुआ, उस किताब के आइन चले, उस किताब का निजाम चला। हजरात गिरामी वकार, जरा समझने की कोशिश करें और बात को जहन के करीब ले जाने की कोशिश करें, जरा समझे बात को। अल्लाह अल्लाह। हजरात मोहतरम, अब ये किताब जब दूसरा नबी आया तो उस पर दूसरी किताब, दूसरा रसूल आया, उसके लिए दूसरी किताब, उसके लिए दूसरे आइन, उसके लिए दूसरा निजाम। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वो किताब है जो वक्त मुकर्ररा के लिए आई, और वक्त मुकर्ररा के बाद इस किताब को मंसूख कर दिया गया, इस किताब के आइन को बंद कर दिया गया। ये किताब, इसका निजाम बंद, इसके आइन बंद। अब दूसरी किताब, दूसरे रसूल पर, उसका निजाम, उसके मुताबिक आइन। अब जरा आप ये समझें, जो किताब मंसूख होने वाली है, जो किताब एक वक्त मुकर्ररा के लिए आई है, जो किताब एक वक्त मुकर्ररा के लिए आई, जो किताब मंसूख होने वाली है, कलाम रब का है। लेकिन जरा देखें कि उस किताब का बास का इल्म अगर है तो इतना बड़ा पावर, इतनी बड़ी ताकत उस किताब के इल्म से अल्लाह ने अपने इस बंदे को अता फरमाई कि पलक झपकते ही तख्ते बिल्कीस को ला करके रख दिया। अब जरा आप इधर देखें मेरी तरफ, उधर न देखें, मेरी तरफ देखें और समझने की कोशिश करें। जब यार इस किताब का ये आलम है, तो आप बताओ जो ज़बूर है उसके इल्म का आलम क्या होगा, जो इंजील है उसके इल्म का आलम क्या होगा, जो तौरात है उसके इल्म का आलम क्या होगा, उसके पढ़ने वालों के अंदर कमाल कैसा होगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ये सारी किताबें एक जगह पर जमा कर दो और एक तरफ अल्लाह के मुकद्दस कुरान को रखो, ज़माने से पूछो, ऐ लोगों बताओ ये सारी किताबें मुमताज है या कुरान मुमताज है? ज़माना यकतुबा होकर कहेगा कि कुरान तमाम किताबों में मुमताज है, कुरान तमाम किताबों में अफसर है। मुझे बता, अगर मंसूख होने वाली किताब जो एक सहीफा है, जब उसका इल्म ऐसा पावर देगा तो कुरान का इल्म कैसा पावर देगा, कुरान का इल्म कैसी पावर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, मसलक के आला हजरत अज़मत कुरान। समझ में आई ना बात? जरा सोचो, जो कुरान के पढ़ने वाले का इल्म, जो कुरान को पढ़े और वो भी उस किताब का बाज का इल्म है। और हमारे मदरसे में तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कुरान को पूरा सीने के अंदर महफूज कर लेते हैं। जोर से बोलो ना, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे कुरान को सीने में महफूज कर लेते हैं। अच्छा, अब जरा समझें आप, जब उस किताब के पढ़ने के बाद अल्लाह ने उसको कमाल दिया, तो इन बच्चों के पास भी कोई कमाल है क्या? नहीं। अरे समझे ना, जब अल्लाह ने अपने उस बंदे को कमाल दिया, तो इस कुरान को सीने में महफूज करने वाले के पास भी कोई कमाल है क्या? नहीं। अच्छा बताए ना, बच्चों को बोलो सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हो बताएं कि बात खत्म कर दें? हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुनना नहीं चाहते। सब सुनना चाहते ना? अब हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा समझे,
کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے، ادھر میری طرف ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے میں نے کہا ہے، ذرا سمجھے۔ 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ آپ کی بستی میں گھومتا ہے، حضرات آپ نے دیکھا ہوگا آستین سے ناک صاف کر لیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو گھومتا ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو ٹہلتا ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا مدرسے میں آ کر پڑھتا ہوا، کبھی حضرات ٹاٹ پر بیٹھنے کے بعد اپنی ایڑی رگڑتا ہے، زبان پر قرآن کی آیتوں کو رکھتا ہے، کبھی حضرات محترم وہ پہلا پارہ رکھتا ہے، کبھی دوسرا پارہ رکھتا ہے، کبھی قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہے۔ جناب والا آپ نے دیکھا ہے بارہا بچے کو قرآن پڑھتا ہوا، بچے کو قرآن رکھتا ہوا، اللہ کے مقدس قرآن کو ایک ایک آیت کو 50 مرتبہ رکھتا ہے، ایک ایک آیت کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے میرے گاؤں کا بچہ ہے، فلاں کا بچہ ہے قرآن پڑھ رہا ہے، فلاں کا بچہ ہے قرآن سیکھ رہا ہے، فلاں کا بچہ ہے قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب قرآن پڑھنے والے کے تعلق سے سنو اس کے اندر پاور کیا ہے، سنو اس کے اندر کمال کیا ہے، سنو اللہ نے اس کو کمال کیا دیا ہے، یہ سنو۔ حضرات گرامی وقار پہلا سبق سن لیجئے آپ۔ حضرات محترم جب بچہ ارادہ کرتا ہے گھر سے نکلنے کا، جب بچہ ارادہ کرتا ہے مدرسہ جانے کا، نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے مقدس قرآن کو سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے مقدس قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ گھر سے نکلتا ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ مہمان رسول ہونے کے لیے جا رہا ہے، مہمان رسول بننے کے لیے جا رہا ہے، یہ مصطفیٰ کا مہمان بننے کے لیے جا رہا ہے، یہ میرا قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے، قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے، اس کا استقبال کرو۔ کیا کرو؟ زور سے بولو، کیا کرو؟ استقبال۔ ہم بھی استقبال کرتے ہیں، ہمارا طریقہ الگ ہے۔ ہم نے کیا کیا، مولانا صاحب آئے، ہم نے یعنی کہ پھولوں کا ایک گلدستہ لیا، ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا، پھولوں کا ہار تیار کیا، ان کے گلے میں پہنا دیا، یہ ہمارا استقبال ہے۔ لیکن رب چاہتا ہے میرے اس بندے کا استقبال ہونا چاہیے، اور ایسا استقبال ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو پتا چلے کہ یہ مہمان رسول کا استقبال ہے۔ پوچھو استقبال کیسا کیا گیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں استقبال ایسا ہونا چاہیے میرے اس بندے کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو۔ فرشتوں نے اپنے پروں کو بچھا دیا، اس کے گھر سے مدرسہ تک تمام فرشتوں نے اپنے پروں کو بچھایا۔ بچے کے قدم پڑتے ہیں فرشتوں کے پر ہیں، بچوں کے قدم اٹھتے ہیں فرشتوں کے پر ہیں۔ اب ذرا مجھے بتاؤ حضرات گرامی وقار مچل کے بولو ذرا کیا ہے یہ استقبال؟ کیسا؟ فرشتوں کے نورانی پر اور اس پر بچے کے قدم۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے گھر سے چلا، مدرسے تک پہنچا فرشتوں کے پروں پر۔ اب آپ کے کچھ سمجھ میں آیا نا؟ یہ پاور بتا رہا ہوں میں، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ پاور بتا رہا ہوں، سمجھو گے تو پتا چلے گا کیا ہے پاور۔ فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں، یہ ان پر چل کر آتا ہے۔ میں نے کہا مولا کیا ضرورت پروردگار عالم ایسا زوردار استقبال کرانے کی؟ تو گویا کہ اگر آپ یہ سوال کرو تو مشیت الہی سے آپ کو جواب ملے گا نادان۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مہمان رسول کا ایسا استقبال ہو، دنیا کو پتہ لگے کہ جب مہمان رسول بنتا ہے تو اس کا ایسا زوردار استقبال ہوتا ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اب جب مہمان رسول کا استقبال ایسا ہے تو ذرا مجھے بتاؤ نائب رسول کا استقبال کیسا ہوگا؟ جو عالم دین ہے اس کا استقبال کیسا ہوگا؟ جب مصطفیٰ کی مسند پر بیٹھنے کے بعد قرآن سکھاتا ہے اس کا استقبال کیسا؟ ہاں بھائی بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، مسند اعلیٰ حضرت۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اللہ اکبر، یہ استقبال ہے۔ اچھا اب آگے دیکھیں، مصطفیٰ کی دوسری حدیث ملاحظہ فرمائے، مچل کے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ۔ دوسری حدیث سنیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مطلقاً
یہ جو بچے تمہاری گلیوں میں ٹہلتے ہیں نا، یہ جو بچے، آپ میری طرف دیکھو یار، توجہ ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو بچے تمہاری بستیوں میں ٹہلتے ہیں، تمہارے گھروں پر کھانا کھاتے ہیں، ہمارے آپ کے بچے ہیں جن کو دیکھا کہ میلے کپڑوں میں بھی گھوم رہے ہیں، جن کا چہرہ دھلا نہ دھلا، ناک آستینوں سے صاف کر لیتے ہیں، وہی بچے اب ان کے تعلق سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام سلیم رضا پیلی بیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،